آج ہم احمد فراز کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس غزل کے پہلے 3 اشعار سمجھ لیے تھے۔ آج ہم اس غزل کا چوتھا شعر سمجھیں گے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ جشن مقتل 2 الفاظ کی ترکیب ہے، جشن اور مقتل۔ مقتل قتل گاہ کو کہتے ہیں اور جشن خوشی منانے کو کہا جاتا ہے۔ جشن مقتل یعنی قتل گاہ میں خوشی منانا، برپا ہونا یعنی اٹھایا جانا یا قائم کیا جانا، پا بجولاں کہتے ہیں زنجیر پہنے ہوئے، زنجیر میں جکڑے ہوئے ہونا، ناچتے گاتے جانا محاورتاً استعمال ہوتا ہے خوشی خوشی جانے کے لیے۔ اب اگر ان لفظی معانی کو سامنے رکھا جائے تو شعر میں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قتل گاہ میں خوشی ہی نہیں منائی گئی، اگر منائی جاتی تو ہم بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہی سہی خوشی خوشی اس محفل میں جاتے۔ اب یہ تو لفظی معنی ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے۔ اب ان لفظی معنی کے ذریعے یا ان الفاظ کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قتل گاہ میں خوشی ہی نہیں منائی گئی۔ اب قتل گاہ میں خوشی تو نہیں منائی جاتی، قتل گاہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر دراصل جشن مقتل وہ طنز کر رہے ہیں، طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ قتل گاہ میں قتل کر کے خوشی ہی نہیں منائی گئی۔ یعنی اب یہاں پر طنز کی بات ہے۔ اب کیوں ہے طنز وہ ہمیں آگے سمجھ آئے گا، آگے ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ اگر منائی جاتی یعنی قتل گاہ میں اگر قتل کیا جاتا تو کیا ہوتا کہ ہم بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہی سہی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے اب یہاں پر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زنجیروں میں کون جکڑا ہوا ہوتا ہے؟ قیدی جکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا زنجیروں میں، جن کو قید کیا جاتا ہے انہیں زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر قیدی ہیں، قید میں ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تو قید میں ہیں، ہمیں یہ سزا دی گئی ہے، قید کی سزا دی گئی ہے۔ اب قیدی کس کو بنایا جاتا ہے؟ جن کو کسی جرم کی سزا دی جائے۔ تو یعنی شاعر نے بھی کوئی جرم کیا ہے جس کی سزا انہیں دی جا رہی ہے قید کی صورت میں، زنجیروں میں جکڑ کر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قید میں ہوں یا ہم قید میں ہیں، اگر ہمیں اس سے یعنی اگر ہمیں قتل کر دیا جاتا، قتل گاہ میں قتل کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جاتا تب بھی ہم خوشی خوشی مقتل گاہ جاتے۔ اب اس ساری بات سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ابھی ہمیں قید کر دیا گیا ہے کسی جرم کی وجہ سے، ہم قید میں ہیں، اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جاتا تو ہم خوشی خوشی قتل ہونے کے لیے قتل گاہ چلے جاتے۔ اب اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قید انہیں کیوں کیا گیا؟ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں احمد فراز جو اگر کہیں پہ ظلم کا نظام ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی ایسا نظام ہے کسی معاشرے میں جہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف شاعری کرتے تھے، اس کے خلاف شعر کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا، کیونکہ جو ناانصافی کرنے والے اور ظلم کرنے والے تھے وہی اس نظام کو چلانے والے تھے۔ تو جب نظام کے خلاف بات کی جائے گی تو ظاہر ہے جو نظام چلانے والے ہیں وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کس کو قید کریں، کس کو نہ کریں۔ تو جب اس نظام کے خلاف بولا جائے گا تو وہ اسے قید کر دیں گے۔ تو یہاں پر احمد فراز نے جب ظلم اور ناانصافی کے نظام کے خلاف اشعار کہے تو انہیں بھی قید کر دیا گیا۔ تو اب وہ قید میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ظلم اور ناانصافی کے نظام کے خلاف اشعار کہنے پر قید کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ہمیں اس قید سے بڑھ کر بھی سزا دی جاتی یعنی قتل بھی کر دیا جاتا تب بھی ہم خوشی خوشی قربانی دے دیتے، خوشی خوشی قتل ہو جاتے، لیکن اپنے خیالات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یعنی ہم ناانصافی اور ظلم کے خلاف اشعار کہنے سے باز نہیں آتے یا رک نہیں جاتے۔ تو یعنی اب یہاں پر جو ہم نے طنز کا لفظ سمجھا تھا کہ جشن مقتل وہ طنز کرنے کے انداز میں کہہ رہے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نظام ظلم اور ناانصافی کا نظام چلانے والے ہیں، یہ اگر ہمیں قتل کر کے خوشی ملتی یا یہ قتل کر کے ہمیں
خوش ہوتے، مقتل گاہوں میں ہمیں قتل کر کے خوش ہوتے، تو تب بھی ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ دراصل ان لوگوں پر طنز کر رہے ہیں جو ظلم اور ناانصافی کے نظام کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کے خلاف بولنے والوں کو قید میں ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا، جشن مقتل. اب دیکھیں، مقتل گاہوں میں خوشی نہیں منائی جاتی، تو یہاں پر وہ ایک بات کو طنزیہ انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر مبالغے سے کام لے رہے ہیں، صنعت مبالغہ یہاں پر موجود ہے. اب اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شعر کو سمجھیں تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کے نظام کے خلاف اشعار کہنے کی وجہ سے ہمیں قید کر دیا گیا، لیکن اگر اس وجہ سے ہمیں قتل بھی کر دیا جاتا تو بھی ہم اپنے خیالات کو نہ چھوڑتے، بلکہ خوشی خوشی یہ قربانی دے دیتے، یعنی خوشی خوشی قتل ہو جاتے. اگلا شعر سمجھتے ہیں. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں. پاس وفا دو الفاظ کی ترکیب ہے. پاس کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، تو پاس وفا یعنی وفا کا خیال کرنا یا خیال رکھنا. نبھاتے جاتے یعنی پورا کرتے جاتے. اب اگر لفظی معنی کو سامنے رکھا جائے تو شعر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اسے وفا کرنے کا خیال تھا یا نہیں، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. فراز، تم خود تو وفا کرتے رہتے یا وفا نبھاتے رہتے، وفا پوری کرتے رہتے. تو اب اس چیز سے کیا بات شاعر کہنا چاہ رہے ہیں، اس چیز سے وہ سمجھتے ہیں. اسے وفا کرنے کا خیال تھا یا نہیں. اب اسے سے یا یہاں پر اس کی وہ جانے، اس اور وہ سے کیا مراد ہے؟ اب چونکہ وفا کا ذکر ہے، نبھانے کا ذکر ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اردو شاعری میں زیادہ تر محبوب کے حوالے سے کی جاتی ہیں. تو یہاں پر اسے یا اس اور وہ سے مراد محبوب ہی ہے. تو یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب کو اگر پاس وفا یعنی وفا کرنے کا خیال تھا یا نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ کیا سوچتا ہے اور اس سوچ کے مطابق اس کا کیسا رویہ ہوتا ہے. وہ رشتے کو نبھانے کے لیے اسے یہ معلوم ہے کہ وفا کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، یا وہ کرنا چاہتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا. یعنی وہ میرے ساتھ قائم اپنا رشتہ نبھانا چاہتا تھا یا نہیں نبھانا چاہتا تھا. اس سوچ کا اور اس سوچ کے مطابق اپنے رویے کا وہ خود ذمہ دار ہے. اگر وہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتا تو میں اسے اس بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. اب ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، دوسری بات کیا کہی کہ تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. یعنی اب یہاں پر وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہ میں نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے میں نے بھی وفا نہیں کی، یا میں نے بھی وفا کا خیال نہیں کیا. یعنی میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ وفا نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کرتا. لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے کم از کم اپنی طرف سے اس رشتے کو نبھاتے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے جیسے محبوب اپنی وفا کرنے یا نہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، تو میں بھی اپنے کام کے لیے ذمہ دار ہوں. یعنی اگر میں رشتہ قائم رکھنا چاہتا تھا تو مجھے اپنی طرف سے اس کو وفا کو نبھاتے رہنا چاہیے تھا، اس رشتے کو پورا کرتے رہنا چاہیے تھا. اس بات پر مجھے اس رشتے کو توڑ نہیں دینا چاہیے تھا کہ محبوب نے بھی وفا کا خیال نہیں کیا، یا محبوب نے رشتہ نہیں نبھایا، یا مجھے وفا کے بدلے وفا نہیں ملی تو میں اب اس رشتے کو میں نے بھی نہیں نبھایا. تو انہیں اس بات کا افسوس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محبوب اپنی سوچ اور رویے کا خود ذمہ دار ہے. اگر وہ ہم سے رشتہ نہیں نبھانا چاہتا تھا تو اسے اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم رشتہ نبھانے کو ضروری سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس تعلق کو خلوص اور محبت سے نبھاتے رہنا چاہیے تھا. اگر محبوب نہیں بھی نبھا رہا تھا تو ہمیں نبھاتے رہنے چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں نبھایا اس لیے انہیں اس بات کا افسوس ہے، اور اس شعر میں وہ اسی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. غزل ہم نے سمجھ لی ہے. اب ہم اس غزل کے سوالات دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے، غزل کے پہلے شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ دیکھتے ہیں. یہ غزل کا پہلا شعر ہے، اور یہاں پہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ پہلے مصرعے میں جاتے جاتے ایک ہی جیسے لفظ کو 2 بار دہرایا گیا ہے، اسے ہم صنعت تکرار کہتے ہیں. اور دوسرے مصرعے میں آتے جاتے 2 متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں،
اسے ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جب شعر میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہوں تو اسے ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کو، ان دونوں صنعتوں کو اپنے جواب کے طور پہ لکھتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے۔ غزل کے پہلے شعر میں کون سی کو کاٹ کے صنعت کا نام لکھیں گے؟ غزل کے پہلے شعر میں صنعت استعارہ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کن الفاظ میں یہ صنعت موجود ہے۔ معاف کیجیے گا، صنعت استعارہ نہیں، صنعت تکرار اور صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کن الفاظ میں یہ صنعتیں موجود ہیں۔ جاتے جاتے میں ایک لفظ کی 2 مرتبہ تکرار کی گئی ہے، جبکہ 2 متضاد الفاظ آتے جاتے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم نے پہلے سوال کا جواب لکھ لیا ہے۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ غزل کے دوسرے شعر میں شکوہ ظلمت شب سے کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا دوسرے شعر میں۔ یہ ہے غزل کا دوسرا شعر اور اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ شکوہ ظلمت شب، زندگی ظلمت شب استعارہ ہے مشکلات کے لیے، زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، اور شکوہ ظلمت شب یعنی زندگی کی مشکلات اور مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھ کر ان سے گلہ کرنا۔ تو آئیے اسی بات کو جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے۔ غزل کے دوسرے شعر میں شکوہ ظلمت شب سے کیا کو کاٹ کے لکھیں گے مراد، اور آگے اپنا جواب لکھیں گے۔ تو لکھتے ہیں، غزل کے دوسرے شعر میں شکوہ ظلمت شب سے مراد اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات اور مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھ کر ان سے گلہ کرنا ہے۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ غزل کے 5ویں شعر میں شاعر کس بات پر افسوس کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہ غزل کا 5واں شعر ہے یعنی آخری شعر، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شاعر یہاں پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اس بات پر کہ محبوب نے رشتے کو نبھانے کے لیے کوشش نہیں کی، یا محبوب نے رشتے کو نہیں نبھایا، وفا کا خیال نہیں رکھا۔ لیکن اگر اس نے وفا کا خیال نہیں رکھا یا اس نے رشتے کو نہیں نبھایا تو میں نے بھی رشتے کو نہیں نبھایا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی رشتے کو نہیں نبھایا، حالانکہ میں نبھانا چاہتا تھا۔ تو اگر میں رشتے کو نبھانا چاہتا تھا تو مجھے اپنی طرف سے اسے نبھاتے رہنا چاہیے تھا، بے شک محبوب رشتے کو نہ نبھاتا، یعنی اگر وہ واپس محبت نہیں بھی کر رہا تھا یا وفا کے بدلے میں وفا نہیں بھی دے رہا تھا تو مجھے اپنی طرف سے رشتہ نبھاتے رہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ محبوب نے وفا نہیں کی تو شاعر نے بھی وفا نہیں کی، لیکن اب انہیں اس بات کا افسوس ہے، تو اسی بات پر وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے اس بات کو جواب کے طور پہ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے ہم وہ بات لکھ لیتے ہیں جس پر شاعر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم سوال میں سے کچھ حصہ لے کر جواب میں شامل کریں گے۔ تو ہم یوں لکھتے ہیں کہ محبوب نے شاعر سے اپنا رشتہ نہیں نبھایا تو شاعر نے بھی اسے نبھانے کی کوشش نہیں کی۔ اب اس کے بعد ہم سوال میں سے کچھ حصہ لیں گے کہ غزل کے 5ویں شعر میں شاعر کس کی جگہ ہم لکھیں گے اسی بات پر افسوس کر رہے ہیں، اور آگے یہ لکھیں گے کہ مجھے رشتہ نبھاتے رہنا چاہیے تھا۔ غزل کے 5ویں شعر میں شاعر اسی بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ انہیں اس رشتے کو اپنی طرف سے نبھاتے رہنا چاہیے تھا۔ آج ہم نے احمد فراز کی غزل اور اس غزل کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس غزل کو اور سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔